الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ علیہا بدم ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل آخرتکم وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں عرض سلام ہے۔ سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مستقل ہے، آج درس نمبر 126 آپ کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 سے 190 تک، 188 سے 190، 88 سے 190 تک آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران آیت نمبر 188، جزء 4، چوتھا پارہ پڑھ رہے ہیں ہم، اور اس نیت کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمارے اس تلاوت قرآن کو تمام ناظرین و سامعین اور ہمارے مرحومین کو اس کا ثواب شہداء معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو حاصل ہو عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، لا تحسبن الذین یعنی حساب نہ کریں، یہ نہ سوچیں، یہ نہ سمجھیں، الذین یفرحون بما اتوا کہ جو کچھ بھی انہوں نے کام کیا ہے، جو عمل کیا ہے، اس سے بہت خوش ہو جائیں۔ جو کیا ہے اس پہ بہت خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ نیک کام کیا ہے بہت خوش، لا یعنی کم سمجھنا چاہیے، کام کو اپنے زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے، سوچ کے لا یفرحون الذین، وہ یہ نہ سمجھیں، الذین یفرحون وہ لوگ کی جو خوش ہوتے ہیں، اتوا جو کام کیا، عمل کیا۔ کیسے؟ وَيُحِبُّونَ أَن يَحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور یہ دوست رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ أَن يُحْمَدُوا کہ ان کی تعریف ہو۔ کس چیز پہ تعریف ہو؟ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا جو کیا ہی نہیں انہوں نے، جو کام کیا نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ اس پہ خوش ہو۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ تو ان کو یہ حساب نہیں کرنا چاہیے، خیال نہیں کرنا چاہیے، بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ کہ ان کو عذاب سے چھٹکارا مل گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ایسا سوچنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے، یعنی کام کچھ نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ نام ہمارا ہی ہو، یعنی اگر نام ہونا ہے، کام آدمی کرے گا تب صحیح ہے، ورنہ اس طریقے سے چاہنا وہ اس کے لیے ممانعت ہے۔ لا تحسبن الذین یعنی خیال بھی نہیں آنا چاہیے کس چیز پہ؟ الذین یفرحون کہ جو خوش ہو رہے ہیں، کہ یہ خوش ہونا بغیر کام کیے ہوئے، بغیر عمل کیے ہوئے کچھ ملنا نہیں ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے، صرف دکھاوے کے لیے کہ کچھ تھوڑا سا اچھا کام کیا ہے، چاہتے ہیں کہ ہماری لوگ تعریف کریں، خوب تعریف کریں، بما لم یفعلوا فلا جو انہوں نے کیا بھی نہیں ہے اس کی بھی تعریف چاہتے ہیں۔ خداوند عالم کیا فرما رہا ہے یہاں پر؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے سخت عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے کہ جو کام بھی نہیں کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو، زبردستی کا اپنا نام کرنا چاہتے ہیں، اپنا نام مشہور کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر
بما اتو جو انہوں نے کیا ہے، یہاں پر تفاسیر میں جو ملتا ہے کہ وہ ایک روایت ہے جس میں ابن عباس سے روایت نقل ہوئی ہے کہ منافقین نے وعدہ کیا کہ ہم جنگ میں لڑیں گے، لیکن پھر بہانہ بنایا، اور پھر بھی تعریف کی امید رکھتے ہیں۔ یہ منافقین کی صفات میں سے ہے کہ جو کیا نہیں ہے اس کی تعریف چاہتے ہیں۔ آیت اس سلسلے میں بیان کر رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو بما لم یفعلوا، کیا بھی نہیں، میدان میں جنگ میں جانے کا وعدہ کیا، میدان میں گئے بھی نہیں، پھر چاہتے ہیں دل سے کہ لوگ کہیں بہت بڑا بہادر ہے، بہت غازی ہے، بہت شجاع ہے، دین کے لیے کام کہہ رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، یہ نہ سمجھے کہ عذاب سے بچ گئے، چھٹکارا پا گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جیسا کہ تو اس آیت سے یہ مفہوم لیا جا سکتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ عمل کرے، آگے بڑھے، ترقی کرے۔ یا اگر کسی روایات میں ہے کہ اگر کسی کے 2 دن برابر ہو گئے تو وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ مولا علی سے بھی یہ حدیث ہے اس سلسلے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے کہ اگر 2 دن کسی کے برابر ہو گئے تو وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، صرف خالصتاً للہ فعل کو انجام دیتے ہیں، جیسا کہ اس کے نمونہ عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام، جن کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے لا یرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ وہ جزا کی نہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ شکریہ ادا کریں، بلکہ وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک تو گروہ انسانوں کا یہ ہے، اس کے لیے نمونہ عمل ہمارے لیے اہل بیت علیہم السلام ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو کام تو کرتے ہیں لیکن تعریف کے لیے صرف کام کرتے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں کہ ہمارا نام ہو، ہم نے یہ کام کیا۔ اپنے گھر میں غریب موجود ہے، اس کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن دوسری جگہ جہاں پہ مائک پہ اعلان ہوگا، پیپر میں آئے گا، تعریف کے نیک کام کرتے ہیں۔ تو ایک گروہ یہ ہو گیا لا یرید منکم جزاء ولا شکورا، نمبر 1 کہ کوئی امید نہیں، جو کچھ ہے للہ انجام دیتے ہیں۔ دوسرا کون سا ہے انسانوں میں گروہ کہ جو صرف تعریف کے لیے کام کرتے، ریا کے لیے، ریا الناس، لوگوں کے کرتے ہیں، دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ کون سا ہو گیا؟ یحبون ان، ابھی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، چاہتے ہیں کہ اس پہ بھی تعریف ہمیں مل جائے جو کیا بھی نہیں ہے۔ کیسا ہمیں ہونا چاہیے؟ جو اہل بیت نے ہم کو بتایا ہے، لا شکورا، نہ جزا چاہتے ہیں، شکریہ چاہتے ہیں، اللہ کے لیے کام کو انجام دیتے ہیں، کسی سے کسی چیز کی امید نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یحبون مدو، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس چیز پہ جو نہیں ہے۔ وہ مثلا جو سید نہیں ہے اپنے کو سید بتائے، نہیں ہے تو کیوں کہ تو نہیں ہے۔ اور بھی کمالات ہیں، ایمان سب سے بڑا کمال ہے۔ چاہتے ہیں، یہ آدمی ڈرائیور نہیں ہے، کہتے نہیں میں ڈرائیوری جانتا ہوں، ایسا کیا کرے گا؟ گاڑی لے جا کے کہیں بھی ایکسیڈنٹ کر دے گا۔ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو نہیں جانتا ہے، جو کام نہیں کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس میں بھی اس کی تعریف ہو۔ لہذا بہت ہی اہم مقام ہے علم اخلاق کے لحاظ سے کیا تو وہ جو سامنے آپ کے وہ اگر زیادہ تعریف کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چاپلوس کہتے ہیں۔ یعنی اگر جتنا کام کیا اس سے زیادہ تعریف کیا تو یہ سامنے والا بھی کیا ہو گیا؟ چاپلوس کہلاتا ہے، چاپلوسی جسے کہتے ہیں۔ یا کام تو کیا بہت اچھا
حسد کرتا کہ ارے انہوں نے کچھ نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں حسد۔ تو یا بہت زیادہ تعریف کر دیا تو چاپلوسی ہو گئی، مخالفت کر دیا تو پھر حسد ہو گیا۔ بہترین کیا ہے کہ جتنا ہے اتنا ہی، جتنا قابل تعریف ہے جو انسان، اس کی اتنی تعریف کی جائے، نہ تو اس کی مذمت کی جائے کہ حسد میں چلا جائے، نہ تو تعریف بڑھا کے کرے کہ وہ چاپلوسی کہلائے، بلکہ کیا خیر الامور اوسطها، بہترین امور درمیان والے ہیں، نہ افراط ہو نہ ہی تفریط ہو۔ اب پڑھیں گے آیت نمبر 189، 189۔ ملک السماوات والارض اللہ علی کل شیء قدیر وللہ ملک السماوات والارض۔ زمین کی حکومت، سب جگہ پر حکومت اللہ کی ہے، اللہ کی سب جگہ ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ انسان ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ حکومت کرتا ہو لیکن قدرت نہ رکھتا ہو۔ مجازی آج ہے کل نہیں، آج یہ حکومت ہے کل یہ حکومت نہیں رہے گی، آج یہ صدر ہے کل یہ صدر نہیں رہے گا۔ یہ حکومتیں کیا ہیں؟ مجازی ہیں۔ آج یہ آقا ہے کل غلام بن جائے گا، آج یہ پیسے والا ہے کل غریب بن جائے گا۔ تو جتنی حکومتیں ہیں یہ حکومتیں کیا ہیں؟ مجازی ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ، حکومت زمین اور آسمان پر اللہ کی ہے، حقیقی حکومت خدا کی ہے۔ لہذا جتنی بھی حکومتیں ہیں سب کیا ہے؟ اعتباری ہیں، آج ہے کل نہیں رہیں گے۔ یہ حکومت خدا کی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاءِ یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو سب ختم کر دے، لینا خدا کا، یہ اصلی حکومت ہے۔ یعنی خدا کا کام ہے عدم سے وجود میں لانا ہے، اس کے بارے میں بار بار تذکرہ کرتے ہیں، یہ اصلی حکومت۔ مثلا اللہ نے پلاسٹک پیدا کیا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے، اب اس پلاسٹک سے ہم بہت سی چیزیں بناتے ہیں۔ اللہ نے لوہا پیدا کیا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے، اب اس لوہے سے ہم سب چیزیں بناتے ہیں۔ اللہ نے سونے کو پیدا کیا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے، اب اس میں جو ہے نقش و نگار کرے چاہے جو بھی کرے۔ اللہ نے پانی کو پیدا کیا ہے، اب پانی آپ موٹر سے نکالیے زمین سے، جس طرح استعمال کیجئے، کھیت کو سینچیے، لیکن کیا ہے؟ پانی ہونا ضروری ہے۔ لہذا حکومت واقعی خدا بند عالم کی ہے، اس نے عدم سے وجود میں لایا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان بھی موجود ہے لیکن جو چیزیں موجود ہیں انہی سے بناتا ہے، لیکن عدم سے وجود میں لانا وہ بھی انسان کو اللہ نے ہی عقل دیا، اللہ نے ہی فکر دیا کہ انسان نئی نئی چیزیں ایجاد کرے۔ کیا فرق ہو گیا؟ اللہ جو کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی حکومت زمین اور آسمان پہ ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ ہو، ممکن ایک مکھی پہ قدرت نہیں رکھتا ہے، ایک مکھی کو حکم نہیں دے سکتا ہے، ایک جانور کو روک نہیں سکتا ہے، اس کی حکومت محدود حکومت ہے۔ لیکن اللہ کی حکومت بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، صرف اللہ چاہتا ہے ان یقول، کہ کہے کن اور ہو جائے۔ دنیا کے جتنے بھی حاکم ہیں مجازی اور اعتباری ہے، حقیقی حکومت خدا کی ہے، دائمی حکومت خدا کی ہے، تمام حکومتیں نہیں رہیں گی۔ آیت میں کیا ہے؟ آسمان کا پہلے تذکرہ کیا، جہاں بھی زمین آسمان کا تذکرہ آیا ہے آسمان کا تذکرہ پہلے ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
آسمان اور زمین اللہ کی حکومت کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آسمان زمین کی بنسبت بڑا ہے، بزرگ ہے، آسمان بہت ہی بڑا ہے۔ آسمان یہ ہمارا نظام شمسی ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہکشاں کا ایک ٹکڑا ہے، کہکشاں بہت ہے۔ ایک ہمارا نظام شمسی جو ہے، چاند، سورج، مریخ، مشتری، زہرہ، عطارد، زمین، یہ ہمارا نظام شمسی اس کہکشاں کے مقابلے میں معمولی سا ہے، بہت چھوٹا سا ہے، اور پھر اس میں زمین تو اور ہی چھوٹی ہے۔ زیادہ آسمان کا تذکرہ، آسمان جو کہ بہت ہی بڑا ہے۔ آسمان میں پھر تذکرہ کیا ہوتا ہے؟ آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سیوم۔ ایک ٹکڑا کیا ہے؟ ہمارے کہکشاں، یہ ہمارا کہکشاں آسمان اول کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا، آسمان اول آسمان دوم کا ایک روایات میں ہے کہ جس طریقے سے ایک بہت بڑا صحرا، کتنی بڑی انگوٹھی، کتنے انگوٹھی، ایک زمین ہے، اور پھر ہماری زمین جس کہکشاں میں ہے، زہرہ، عطارد، چاند، سورج، مریخ، مشتری، جتنا ہمارا نظام شمسی ہے، یہ سب اس آسمان کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ سب ملا کے جیسے ایک انگوٹھی ہو بہت وسیع میدان میں۔ اور اسی طریقے سے آسمان دوم کے مقابلے میں آسمان اول ایسا ہی ہے کہ جیسے صحرا میں ایک انگوٹھی ہو۔ پھر اسی طریقے سے آسمان سیوم کے مقابلے میں آسمان دوم، آسمان چہارم کے مقابلے میں آسمان سیوم، آسمان پنجم کے مقابلے میں آسمان چہارم، آسمان ششم کے مقابلے میں آسمان ہفتم کے مقابلے میں آسمان ششم۔ یہ کیسے ہیں؟ ہر ایک پہلے کی بنسبت بہت ہی وسیع ہے، یعنی اس بڑے کے سامنے یہ چھوٹا ایسا ہی ہے جیسے صحرا میں ایک انگوٹھی ہو۔ بس اتنا سمجھنا کافی ہے، جیسے ایک بڑے میدان میں انگوٹھی ہو، اس طریقے سے۔ اور پھر جب یہ آسمان ہفت سب سے اعلیٰ کرسی جو عظیم ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض وہو العلی العظیم، آیت الکرسی میں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ لہذا انسان اگر صرف ہستی پر غور کرے، موجودات پہ غور کرے، تفکر کرے، اور یہ سمجھے کہ ہم کتنے چھوٹے سے ہیں، اتنی بڑی کہکشاں، اس کہکشاں میں ایک چھوٹی سی زمین، اس چھوٹی زمین میں ایک چھوٹا سا انسان پھر خدا کے سامنے سجدے میں گر جائے گا۔ یہ خدا کی عظمت کے سامنے جو سجدہ ہے، یہ حقیقی سجدہ ہے، اس سجدے کا مطالبہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں خضوع خشوع نہیں آتا ہے۔ اللہ کی عظمتوں کو غور کریں، نماز سے پہلے اپنے گناہوں کو ذہن میں لائیں، خدا کے سامنے بیان کریں، خضوع خشوع پیدا ہوگا کہ اتنے عظیم ذات کے سامنے ہم عبادت کے لیے کھڑے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ خدا تمام چیزوں پر قادر ہے، وہ قدرت مطلق رکھتا ہے، تمام اس کے سامنے محتاج ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ ہو پھر بھی وہ ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتا ہے۔ ایک مکھی بھی اگر آ گئی اس کے ناک پہ بیٹھنے لگی تو اس کو بھی نہیں بھگا سکتا ہے۔ بادشاہ ہے لیکن علی کل شیء قدیر نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے حکومت ہے آسمان اور زمین کی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ آج کی آخری آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 190۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔
ان یعنی بے شک فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی جو خلقت ہے یہ، واختلاف اللیل والنہار، رات کا دن، رات اور دن میں تبدیلی ہونا ہے، دن ہے پھر رات ہو جائے گی، رات ہے پھر دن ہو جائے گا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لآیات لأولی الالباب، جو صاحبان عقل ہیں ان کے لیے یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی۔ خود دن اور رات کا ہونا یہ اللہ کی نشانی ہے، زمین اور آسمان کا پیدا ہونا، زمین آسمان کا وجود، یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ اب اولو الالباب کون ہے؟ یہ کل کی آیت میں تذکرہ ہوگا۔ حضرت تفاسیر میں جو اس آیت کے ذیل میں آیا ہے، جیسا کہ تفسیر فخر رازی، تفسیر قرطبی، تفسیر نراقی، ان سب تفاسیر میں ام المومنین عائشہ سے نقل کیا گیا ہے کہ پیغمبر گھر میں آئے تھے اور ابھی آرام نہیں کیا، آرام کرنا چاہ رہے تھے، آرام نہیں کیا تھا، آرام کے لیے لیٹے تھے کہ اچانک پیغمبر اٹھے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جو پیغمبر دن بھر تبلیغ کرنے کے بعد تھک کر کے آئے تھے، آرام کرنے کے بجائے اچانک اٹھے اور عبادت خدا میں مشغول ہو گئے، اور فرماتی ہیں کہ پیغمبر کو اتنا آنسو جاری ہوا کہ پیغمبر کے پیراہن آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ اور پھر اس صبح میں جب بلال آئے رسول اللہ کے پاس، پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تب رسول نے فرمایا یہ آیت جب کل نازل ہوئی، کون سی آیت؟ یہ ابھی ہم نے پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کی خلقت میں رات اور دن کا ہونا، اس میں اللہ کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو انسان اگر اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اس کا مطیع ہونا چاہتا ہے، تو ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ جیسا پیغمبر نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر کو گریہ آیا عظمت خدا کے سامنے۔ لہذا اس ہستی میں، اس کائنات میں ہر چیز رمز ہے، رموز پوشیدہ ہیں، انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور تفسیر کبیر اور تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے کہ پیغمبر نماز شب میں جب بھی رات کی تاریکیوں میں اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی ہمیشہ سونے سے پہلے، نماز شب سے پہلے پیغمبر اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے ہے، صاحبان عقل کے لیے ہے، اولی الالباب کے لیے ہے، آیات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آفرینش میں جو موجودات ہیں، جو دنیا میں چیزیں موجود ہیں، اس کے بارے میں انسان کو چاہیے کہ غور و فکر کرے۔ لیکن اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، جیسے کہ ایک سائنسداں ہے، ریسرچر ہے، موجودات کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے لیکن اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نیت کیا ہے، اس نیت کا اثر ہوتا ہے، نیت کا اثر ہوتا ہے۔ مثلا ممکن ہے ایک آدمی آئینہ بیچنے والا ہو لیکن کبھی بھی اپنے چہرے کو آئینہ میں نہ دیکھتا ہو، اور ایک راستے سے گزرنے والا انسان گزرا، اس کے چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے، فوراً آئینے میں دیکھتا ہے اور صاف کر لیتا ہے۔ تو نیت ہے، میں ریسرچ کرنے والا اس کی نیت کسی اور چیز میں ہے، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو تو پھر اس کو بھی اللہ کی نشانیاں دکھائی دیں گی۔ اصل کیا ہے؟ نیت ہے۔ چونکہ اس کا قصد یہ نہیں ہے ان کو آیات الہی سمجھ کر کے اللہ کو پہچاننے کا، تو اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ آئینہ بیچنے والا ہے لیکن اپنا چہرہ کبھی نہیں دیکھتا ہے، اس کا کام آئینہ بیچنا ہے، لیکن ایک شخص جو چہرہ دیکھنے والا، اس کی غرض چہرہ دیکھنا ہے، تو اپنے چہرے سے وہ جو بھی نقص ہے، جو عیب ہے، اس کو دور کر لیتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے بہت بڑا سائنسداں ہو
لیکن چونکہ اس کی نیت یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی نیت صرف جو ہے ایک چیز کا مکاشفہ کرنا ہے، اللہ تک پہنچنا نہیں ہے، لہٰذا وہ ترقی کی اس منزل کو پاتا نہیں ہے، چونکہ اس کا نیت اور ارادہ نہیں ہے۔ اگر اس قصد سے دیکھے اللہ کی نشانیاں ہیں، پھر اس کو ایسی نشانیاں دکھائی دیں گی کہ اس سے بڑا موحد نہیں ہوگا۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں، چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں بھی عزاداری کر رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے، عزاداری کو قبول فرما اور ہر طرح کی بلا و مصیبت سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ جو بھی طلاب علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز ترقی و کامیابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما، علماء اکرام، مراجع اکرام، بالخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔